آپ کی اپنی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ الیکشن کب تک ہو جانے چاہیے اور ہو جائیں گے؟ چونکہ ابھی حلقہ بندیوں کا معاملہ بھی ہے، آپ نے تبادلہ خیال کیا ہوگا، آپ نے لوگوں سے پوچھا ہوگا، کب تک الیکشنز ہو جائیں گے پاکستان؟ دیکھیں منظم، میرا اپنا اس پہ میری یہ اسسمنٹ یا جو بھی چند لوگوں سے میری بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو ریزنیبل ٹائم لائن ہوگی وہی سامنے آئے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسے ان ریزنیبل ایک الاسٹک انداز میں وقت کو کھینچا جائے اور غیر ضروری طور پہ جو سب کے سامنے بڑا آبویس اور ایویڈنٹ ہو، اور الیکشن کے جو ٹائم لائن ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے۔ مجھے ایسا نہیں لگ رہا۔ اب وہ حلقہ بندیاں 1.25 مہینے میں ہوتی ہیں، 1.25 مہینے میں ہوتی ہیں، 2.5 ماہ میں ہو جاتی ہیں، یہ وہ ایکسرسائز ہے کہ جو فار آل دا پریکٹیکل ریزنز الیکشن کمیشن آف پاکستان از ان اے پوزیشن ٹو ایکسرسائز دیئر ڈسکریشن۔ وہ یہ کس طریقے سے کرتی ہیں، بڑی بات میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ ڈیلیمیٹیشنز ٹھیک ہوں، اس میں کسی ایک یا کسی اور سیاسی جماعت کا کلر نظر نہ آئے، وہ جو پاپولیشن کی پیروکیل یا لوکل ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کرافٹ ہو، اور اس میں جو مینورنگ بعض اوقات ماضی میں اس کی شکایتیں آتی تھی وہ نہ ہو، قدرے کم ہو، وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب وہ 1.25 مہینے 1.5 مہینے میں جو ٹائم لائن ہے وہ ان کا کام ہے، وہ ان کو یہ پریشر اس پہ نہیں رکھنا چاہیے، ان کو اپنا کام درست کرنا چاہیے۔ مگر پرائم منسٹر، یہ تو پھر معاملہ آگے جا سکتا ہے۔ آپ کو تو میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو سینسس سے ہی خوش نہیں ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جو سینسس ہے وہی غلط ہوا، ان کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کچھ اور دکھایا گیا، پھر جو نوٹیفائی ہوا سینسس وہ کچھ اور تھا۔ اس کے اوپر انہوں نے اختر مینگل صاحب نے تو بیان بھی دیا ہوا ہے اس حوالے سے، تو اور JUIFA کا بھی یہ موقف ہے بلوچستان کے اندر جہاں سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ تو معاملہ پھر عدالت میں اگر چلا گیا تو یہ تو فیبروری سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ دیکھیے، Are you prepared for that؟ یہ میری انٹیسپیشن نہیں ہے، نہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن یہ وہ والے معاملات ہیں سارے جن کا ڈائریکٹلی ہمارے سے امپلیمنٹیشن میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ دا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور دا فیڈرل گورنمنٹ جو دیٹ از ناٹ پارٹ آف دا الیکشن کمیشن، وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جس نے اپنے امپلیمنٹیشن پلان کے تحت دیز آر دا کوسچنز فار دیٹ فورم۔ نان دا لیس آپ نگران وزیر اعظم ہیں اور آپ کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کس طرح معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب نے جب ہمیں انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا دیکھیں میرے لیے یہ زیادہ پرائیورٹی رکھتا ہے کہ حلقہ بندیاں صحیح طریقے سے ہوں اور پھر الیکشن ہوں۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ فیبروری سے آگے تک بھی جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا میرے لیے یہ پرائیورٹی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ صحیح حلقہ بندیوں پہ ہوں، یہ نہیں ہے کہ الیکشن فیبروری میں ہو یا نومبر میں ہو۔ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے؟ میری پرائیورٹی آئینہ پاکستان ہے۔ کیا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے کوئی پوزیشن رکھتا ہے؟ اگر رکھتا ہے وہی پوزیشن میری ہے۔ اگر پاکستان، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کے لاء منسٹر آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ سینسس کے حوالے سے بھی ہیں، ڈی لمیٹیشنس کے حوالے سے بھی ہیں، الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے بھی ہے، ڈیموکریسی کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی ہے۔ کانسٹیٹیوشن ایک ہول پیکج ہے جو کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کو بھی انشور کرنا چاہتا ہے۔ اس میں الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ ریچول آف ون سنگل ڈے ہے۔ میرے لیے آئیڈیا آف ڈیموکریسی از ویری امپورٹنٹ کہ کیسے ہم 24 کروڑ لوگوں کو گورننس سٹرکچر میں لنک کرتے ہیں، اور ریاست کی جو سروس ڈیلیوری ہے جس میں ان کے اکنامک رائٹس ہیں، جس میں ان کے پولیٹیکل رائٹس ہیں، جس میں ان کے سول لبرٹیز ہیں، ساتھ ساتھ جتنی جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ رفتہ رفتہ اگر ماضی میں ریئلائز نہیں ہوئی ہیں کیسے دی جائیں ان کو، یہ میرے لیے زیادہ اہم ہے۔